یہاں میں مثال کے طور پر عرض کروں، مثال کے طور پر آج کل کا جو موبائل ہے، اسمارٹ فون، آپ جانتے ہیں کہ اسکرین ٹچ کا جو اسمارٹ فون آج کل کے جس انداز کا مل رہا ہے، یہ اسمارٹ فون کے کا تقاضا اور مطالبہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جس گھر کے بچے اپنے ماں باپ سے اسمارٹ فون کا تقاضا نہ کرتے ہوں. شاید ہی کوئی گھر بچا ہو الا ماشاء اللہ، ورنہ تو ہر گھر کا یہ حال بن چکا ہے کہ ان کے گھر کی اولادیں اس کے بغیر نہیں جینا چاہتی، ان کو تو اسمارٹ فون چاہیے. اور آپ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے اگر بچے دودھ پینے والے ہوں، چھوٹا سا کھلانے والے لقمے بنا بنا کے ماں اگر بچوں کو کھلاتی ہو، تو آج کل کی تو عادت مشہور ہے، سب کو پتا ہے کہ ماں کو زیادہ بوجھ برداشت کرنا نہیں آتا ہے. کھلانا پلانا، دیر تک اس کو کچھ اس طرح کی کھیل کود میں لگا کے، کچھ پڑھنے میں لگا کے، کچھ باتوں میں لگا کے اس کو کھلا دے، ایسا کرنا نہیں آتا ہے عورتوں کو، آج کل کی جوان لڑکیوں، جوان ماؤں کو. تو وہ تو بہت آسان کام چاہتی ہیں. وہ کیا کہ موبائل ہاتھ میں دے دو، وہ موبائل میں مصروف رہے، اور جتنی دیر موبائل میں مصروف رہے گا اتنی دیر کھانا کھلا دوں گی. تو لہذا چپکے سے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، وہ موبائل میں مصروف ہے اور یہ کھلانے میں مصروف ہے. لہذا 2 گھنٹے کا کام 10 منٹ میں ختم ہو گیا، آدھے گھنٹے میں پورا ہو گیا. تو ماں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا بہت آسان کام ہو گیا کھانا کھلانا بچوں کو. تو لہذا ہر ماں آج کل یہی کرتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، ٹیب پکڑا دیا اور اس کو کھلانے میں لگ گئی، اور کام 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ختم کر کے خوش ہو گئے کہ میں نے کھلا دیا. لیکن آپ نے تو یہ نہیں سوچا کہ کھلا کر کام سے تو اپنے جلدی فارغ ہو گئی، لیکن بچے کو ایک ایسی بری عادت میں مبتلا کر دیا جس کو بوڑھا ہونے تک بھی اس بری عادت میں وہ مصروف رہے گا، اور اس بری عادت کا وہ شکار ہو گیا. تم نے ایسی مصیبت میں بچے کو ڈال دیا جو مصیبت اس کو جہنم تک لے جا سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان ٹیبوں میں اور ان اسمارٹ فونوں میں کوئی خیرات تھوڑی ہی ہوتی ہے، کوئی قرآن پاک تھوڑی ہی اس میں پڑھا جاتا ہے کہ بس ٹچ کرو تو صرف قرآن ہی سنائی دے اور کچھ نہ سنائی دے، اور نعت پاک ہی سامنے آوے اور کوئی بیان ہی آوے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس میں تو انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور گوگل پہ جاؤ تو، اور یوٹیوب پر جاؤ اور فیس بک پر جاؤ تو ہر بے حیائی اور ہر گندی اور بری عادت اور ہر بدکاری، اور میں کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الفاظ سے بتاؤں، وہ ہر طرح کی برائیاں اس میں ڈلی ہوئی ہیں. جیسے ہی بچہ کھولے گا تو سب سے پہلے جو سامنے آئے گی وہی بدکاری اور برائی کی ہی چیزیں سامنے آئیں گی. اور ایک مرتبہ بچے کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے اس کو کیچ کر لیا اپنی نگاہوں کے ذریعے، پھر نہیں بھولے گا. ایک بدکاری اور برائی کو اس نے جو ایک مرتبہ نظر سے کیچ کر لیا، وہ دماغ سے وہ تصویر اس کے نہیں جائے گی، وہ تصویر اس کی دماغ میں بھری رہے گی، اور ایک نہ ایک دن اس کو اس برائی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑے گی. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر وہ بھی برائیاں جو اس کے ذریعے سے آ رہی ہیں، ان برائیوں میں ہم اپنے بچوں کو مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. اور جب بچے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب روتے پھرتے ہیں کہ بچہ ایسی بری عادت میں پڑ گیا. وہ آپ نے ڈالا، پیسے دے کے ڈالا، آپ نے سکھایا، پیسے دے کے سکھایا، اپنے ہاتھ سے سکھایا آپ نے، اب کیا رونے سے کیا فائدہ ہے؟ یہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بچوں کے یہ مطالبے جو تم پورا کر رہے ہو، یہ وہ مطالبے ہیں جو تمہیں جہنم لے جائیں گے. صرف بچوں کو نہیں، تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے. لہذا اس سے ہوشیار رہو. اپنی عادتوں کو ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر عرض کیا، اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے تو سب کو سمجھ میں بات آ جائے گی. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں سمجھے گا، سب کی سمجھ میں بات آ رہی ہے. میرے سمجھائے بغیر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کل کے یوٹیوب اور فیس بک، جس سے بچے بڑی تیزی کے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال سے بھی کم عمر کے بچے ہیں، ان کو فیس بک میں اپنا اکاؤنٹ بنانا آتا ہے، اپنی آئی ڈی بنانی آتی ہے. فیس بک میں ان کی آئی ڈی موجود ہے، یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں. جوان بچے ابھی جوانی کی عمر میں، داڑھی چہرے پہ، بال نہیں ہے چہرے پہ، ان کا اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل. میں فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے بچوں کو، چہرے پہ ابھی بال نہیں آئے، ایسا بچہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. سوچئے کتنی فارورڈ ہو چکی دنیا، اور یہ جوان بچے کہاں تک پہنچ گئے. اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے یہ بچوں کو یہ چیز سکھائی.
اور سب سے زیادہ افسوس ان ماں باپ پہ ہے جو ماں باپ بچوں کے اس طرح سے ترقی کر جانے پہ بڑے خوش ہیں، فخر سے کہتے ہیں ارے اس کا تو ای میل ہے، ارے اس کا تو یوٹیوب میں یوٹیوب چینل چلتا ہے، ارے اس کی تو آئی ڈی ہے فیس بک پہ، بڑی فخر سے کہہ رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب جانا چاہیے، چلو پر پانی لے کے ڈوب مر جائیے۔ اگر بچے کو آپ نے اس عادت میں مبتلا کیا ہے تو یہ فخر کی نہیں، رونے کی چیز ہے۔ کیوں؟ بظاہر تو آپ نے ایک معمولی سی آئی ٹی سیل میں بچے کی تھوڑی سی ترقی پر آپ خوش تو ہو گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا اس کا آئی ٹی سیل سے جڑ جانا یا اس الیکٹرانک میڈیا سے یا ان چیزوں سے اس کا وابستہ ہو جانا اس کے مستقبل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا، اس پر آپ نے توجہ نہیں دی۔ تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے اپنے بچوں کے یہ مطالبات کیا پورا کرنے کے ہیں یا اس سے روکنا چاہیے؟ ہمیں تو اپنے ان بچوں کی ان عادتوں پر ڈرنا چاہیے۔ فاحذروہم، اللہ نے فرمایا ڈرو، بچو اس سے، خوف کھاؤ اس سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم خوشی مناؤ اور پیٹ تھپکو بچوں کی، شاباش بیٹا تم نے تو بڑا وہ کر لیا۔ جوان بچے جو ابھی تک بال چہروں پہ نہیں آئے اور داڑھیاں نہیں نکلی، مونچھ نہیں نکلے، مگر آپ حیرت کریں گے، افسوس کریں گے، ایسی برائیوں میں ملوث ہیں جن برائیوں کو بڑے بڑے جوان شادی شدہ بھی نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتے کا الفاظ بول رہا ہوں، نہیں کرتے نہیں جانتے۔ شادی شدہ جوان لڑکے لڑکیاں، شادی شدہ جوان جوڑے ایسی برائیاں نہیں جانتے جن برائیوں میں داڑھی نہ نکلے ہوئے جوان لڑکے مبتلا ہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا۔ تو کیا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے بچوں کی ان عادتوں سے اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور بچوں کو بھی بچایا جائے؟ اور ہم پھر بھی کیوں نہیں توجہ دیتے؟